ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی المرتضیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پہنچے۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا۔ تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو دوزخ میں جلتے دیکھا، اس کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ اللہ کے فرشتے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی زبان کے ساتھ اس کو لٹکا دیا گیا، اللہ کے فرشتے اس کے منہ میں اس کے حلق میں گرم پانی ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تیسری عورت کو دیکھا، اللہ کے فرشتے اس کے دونوں پاؤں اس کی چھاتیوں کے ساتھ اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیشانیوں کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے چوتھی عورت کو دیکھا، اس کو اس کے پستانوں کے بل لٹکا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پانچویں عورت کو دیکھا، اس کا سر سور کے مانند ہے اور اس کا پورا جسم گدھے کا بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے چھٹی عورت کو دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی ہو گئی ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے منہ میں آگ داخل کر رہے ہیں اور وہ آگ اس کے پیخانے کے راستے سے نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ یہ سارے الفاظ یہ واقعہ سن رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت کو سروں کے بالوں سے پکڑ کر اس لیے لٹکایا گیا کہ وہ اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھی، یعنی غیر محرم سے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی، یعنی کہ اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کو بالوں سے پکڑ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری عورت جس کی زبان کے بل لٹکا دیا گیا وہ اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی، یعنی اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسری عورت جسے پستانوں کے بل لٹا دیا گیا وہ بدکار تھی اور لوگوں سے زنا کرتی تھی، اور چوتھی عورت جس کے پاؤں اس کے پستانوں کے ساتھ اور جس کے ہاتھ اس کی پیشانی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے وہ جنابت اور حیض کے بعد جلد پاک نہیں ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی نمازوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ اللہ کے نبی تاجدار بطحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچویں عورت جس کا سر گدھے جیسا اور جسم سور کی مانند ہو گیا تھا، یہ چگل خور بھی تھی اور اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی۔ اور وہ چھٹی عورت جس کا جسم یعنی جس کی شکل کتے جیسی ہو گئی تھی اور اللہ کے فرشتے جس کے منہ میں آگ ڈالتے تھے اور اس کے پیخانے کے راستے سے وہ آگ نکلتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت احسان فراموش تھی، وہ حسد کرتی تھی اور لوگوں پر احسان کر کے جتلاتی تھی۔ اللہ کے نیک بندے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک عورت بن سنور کر اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی، چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر والے سوئے اور اس کے گھر والوں نے کیا دیکھا کہ عجیب منظر ہے، جیسا وہ لباس دنیا میں پہنتی ہے ویسا ہی لباس اس نے پہنا ہوا ہے
اور اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کا سارا لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں نے آج عجیب منظر دیکھا کہ میری امت کی بہت ساری عورتیں دوزخ کی آگ میں جل رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کے پیارے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ عورتیں دوزخ کی آگ میں کیوں جل رہی تھیں؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں، نہ ہی وہ نمازیں قضا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی بھی اچھی گزاری، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش بھی اچھی کی، اپنے ہمسایوں کا حقوق بھی ادا کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی، پھر ایسی کون سی وجہ بنی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا گیا؟ اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سنو، ان کا خاوند صبح کو گھر سے نکلتا اور شام کو تھک ہار کر کام سے گھر واپس لوٹتا اور وہ اپنے شوہر کو کہتی، ہم نے تو تمہارا دیکھا ہی کچھ نہیں، تم ہمیں کما کر کچھ لا کر نہیں دیتے، ہماری زندگی تو یوں ہی گزر گئی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ عورتیں جو میں نے دوزخ کی آگ میں جلتی ہوئی دیکھیں، وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں اور اپنے شوہر کے احسانوں کو جتلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر عورتوں کے قریب سے ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی وہاں رک گئے اور عورتوں سے اعلان کرنے لگے، اے عورتوں، اپنے رب سے ڈرا کرو، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زیادہ عورتوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ تم زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ وہ عورتیں کہنے لگی، اللہ کے پیارے نبی، ایسی کون سی وجہ ہے زیادہ عورتوں کو دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی محمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالی گلوچ بہت کرتی ہو، یہاں تک کہ اپنے شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ بے شک یہی آج کی عورت کا حال ہے۔ یہ 17ویں یا 18ویں صدی چل رہی ہے، اور مسلمانوں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور عورت کس طرح آج کے دور میں نافرمانی کر رہی ہے، یہ ہر انسان اور ہر مرد جانتا ہے کہ وہ صبح نکلتا ہے، شام کو لوٹتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ تیری کمائی سے میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، تو نے مجھے کچھ لا کر نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیکھا اور عورتوں کو تلقین کی، اے عورتوں، صدقہ خیرات کیا کرو اور اپنے رب سے ڈرا کرو۔ مسلمانوں، ذرا سوچو، اس وقت کی عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی تھیں اور صحابیہ بن گئیں، یہ 1400 سال بعد آنے والی عورت جو موبائل جیسی، ٹک ٹاک جیسی اور یوٹیوب، فیس بک وغیرہ جیسی فتنوں میں مبتلا ہے، جب کل قیامت کے دن اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا حسن و سلوک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے
ہمیں بھی حیا عطا فرما اور عورتوں کو بھی حیا عطا فرما اور ہمیں بھی سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم